بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود بادشاہ کا انجام۔ نمرود ایک ظالم، جابر اور متکبر بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی بجائے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسے فرما بردار بندہ بن کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رغبت دلائی، مگر اپنی بادشاہت اور دولت کے گھمنڈ میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو رد کر دیا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب نمرود بادشاہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 3 بار فرشتے نے یہی دعوت پیش کی، تینوں بار نمرود نے انکار کیا اور کہنے لگا، تم اپنے لشکر لے آؤ اور میں اپنے لشکر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن نمرود نے سورج طلوع ہونے کے بعد اپنی فوجوں کو جمع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں مچھروں کو بھیج دیا جنہوں نے نمرود کے فوجیوں کو اس طرح کاٹا کہ ان کے جسم صرف ہڈیاں رہ گئے۔ ایک مچھر نمرود بادشاہ کی ناک میں بھی گھس گیا جسے بار بار کاٹتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعے اسے کافی عرصے تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ جب اس کے سر پر کچھ مارا جاتا تو بادشاہ کو کچھ سکون ملتا، جب مارنا چھوڑ دیا جاتا تو مچھر پھر کاٹنے لگتے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی مچھر کے کاٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر البقرہ 2 آیت نمبر 258۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملک شام کی طرف ہجرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے لے کر بادشاہ تک کو توحید کی دعوت پیش کی، لیکن اس دعوت و تبلیغ کو سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے کسی اور نے قبول نہیں کیا۔ جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو قوم آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتی۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم کی ہر درمی انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو ان سے نا امید ہو کر اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی بیوی سارہ علیہ السلام اور بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر بابل سے ملک شام ہجرت کی تاکہ وہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ فرمان الہی ہے، پس لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ ہر چیز پر غالب، خوب حکمت والا ہے۔ القنوت 29 آیت نمبر 26۔ ہم انہیں ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین ملک شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہانوں والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ سورۃ الانبیاء 21 آیت نمبر 71۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک ملک مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمراں تھا۔ وہ جب کسی خوبصورت عورت کے ساتھ اس کے خاوند کو دیکھتا تو خاوند کو قتل کروا کر عورت کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا۔ اگر عورت کے ساتھ باپ یا بھائی ہوتا تو انہیں قتل تو نہ کرواتا، لیکن عورت کو پھر بھی اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ اسے یہ اطلاع دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک انتہائی خوبصورت عورت کے ساتھ آئے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا، تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجنے سے پہلے یہ سمجھا دیا کہ میرے اور آپ کے علاوہ یہاں کوئی مومن نہیں اور مسلمان آپس میں اسلامی بہن بھائی ہیں۔ میں نے تمہیں ظالم بادشاہ کے سامنے اسلامی بہن کہا ہے، اگر وہ تم سے پوچھے تو تم بھی اپنے آپ کو میری بہن ہی کہنا، مجھے جھوٹا ظاہر نہ کرنا ورنہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ پھر ظالم بادشاہ نے بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے تھوڑی دیر اجازت چاہی اور فوراً وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی اور عرض کیا، اے اللہ، میں آپ اور آپ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے جسم کو اپنے شوہر کے علاوہ ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، بس اب آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا مانگتے ہی بادشاہ زمین پر گر پڑا
اور تڑپنے لگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے التجائیں کرنے لگا کہ اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے اس مصیبت سے چھٹکارے کی کوئی دعا کر دے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پہلی حالت پر آ گیا، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اس نے دوبارہ وہی حرکت کی جو پہلے کی تھی۔ تیسری مرتبہ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے اپنے کارندوں کو بلا کر کہا، تم میرے سامنے عورت نہیں بلکہ کسی شیطان کو لائے ہو، اسے سارہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور بطور خادمہ ہاجرہ علیہ السلام بھی اسے دے دو۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ کھڑے نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے دوران نماز ہی ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے کافر کی چال ناکام بنا دی اور ایک خادمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی دلوا دی۔ بخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وضاحت: نماز وہ عظیم عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے پریشانیوں کا حل اور ہر کام کے لیے مدد طلب کی جاتی ہے۔ پڑھیے ترجمہ تفسیر البقرہ 2 آیت نمبر 45۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکل کر ایک ایسی بستی ارض مقدس میں قیام پذیر ہوئے جو ہر لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خیر و برکت والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو غور زغر کے شہر صدوم میں اقامت پذیر ہونے کی تعلیم دی تاکہ وہاں کے رہنے والے کافر، بدکار اور شریر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا اور اسماعیل کی ولادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کر کے شام جاتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ میرا رب مجھے اس مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا اور ایمان و توحید پر ثابت قدم رکھے گا۔ جب آپ علیہ السلام کو شام کی مقدس سرزمین میں رہتے ہوئے 20 سال گزر گئے اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی خادمہ ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوچتے دے دی کہ شاید اللہ تعالیٰ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرما دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے 86 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، پس ہم نے انہیں بردباد اور سنجیدہ بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کے مال و دولت میں برکتیں نازل فرماؤں گا۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی اولاد میں سے ہونے کی خوشخبری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اہل و عیال بیت اللہ کے پاس چھوڑنے کا حکم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو میری حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ آؤ۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک ایسی وادی میں چھوڑا جہاں دور دور تک پانی اور آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد آپ کی عزت والے گھر کعبہ کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں۔ اے ہمارے رب یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ یہاں نماز قائم کرے، پھر آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ سورہ ابراہیم 14 آیت نمبر 37۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے قریب اس جگہ پر بٹھا دیا جہاں آب زمزم ہے۔ اس وقت مکہ میں نہ تو پانی موجود تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھجوروں کا ایک تھیلا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، آپ
آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کئی مرتبہ عرض کی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ تو آخرکار حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ آپ ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچے جہاں سے آپ علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا دکھائی نہیں دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے عزت والے گھر کعبہ کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں۔ سورہ ابراہیم 14 آیت نمبر 37۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں اور مشک میں سے پانی پیتی رہیں یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور انہیں خود بھی اور بچے کو بھی پیاس لگ گئی۔ جب انہوں نے بچے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے تو وہ قریب ہی صفا پہاڑی پر چڑھیں، شاید کوئی انسان نظر آ جائے اس سے پانی ہی مانگ لیں، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہ وہاں سے اتری اور نیچے کی جگہ سے ہوتے ہوئے مروہ پہاڑی پر چڑھیں، وہاں بھی ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اسی طرح 7 چکر لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی حاجرہ علیہ السلام کا 7 چکر لگانا صفا مروہ کی سعی ہے۔ 7ویں چکر پر جب حضرت حاجرہ علیہ السلام مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز آئی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے بندے، میں نے تمہاری آواز تو سنی ہے، کیا تم ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں اس وقت زمزم کا کنواں ہے وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر زمین کھود ڈالی اور وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پانی کے چاروں طرف حوض کی طرح منڈیر بنانے لگیں۔ جیسے ہی آپ اس پانی سے چلو لیتی تو وہ چشمہ خوب جوش مارتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنی حال پر چھوڑ دیتی تو یہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا تمہیں یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور ان کا والد مل کر بنائیں گے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والوں کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا۔ اس وقت بھی بیت اللہ کی بنیادیں زمین سے اٹھی ہوئی تھیں۔ جب بھی بارش کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہاں پر کافی وقت گزارا۔ پانی نکلنے کے چند ہی دن بعد جرہم قبیلہ کے کچھ لوگ قریب سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر ایک پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں ضرور پانی ہے جس پر پرندہ گھوم رہا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 آدمی معلومات کرنے کے لیے بھیجے۔ ان دونوں نے آ کر پانی دیکھا اور پھر اپنے قافلے کے پاس جا کر انہیں بتایا کہ واقعی یہاں پانی موجود ہے۔ وہ لوگ بھی پانی پینے کے پاس آئے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اس شرط پر اجازت دے دی کہ اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی یہ شرط قبول کر لی اور وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وہیں پر بلا لیا۔ بخاری عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا قربان کرنے کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک بردبار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان آپ علیہ السلام کو بذریعہ خواب اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب بیٹے کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو گیا، اور یہ خواب جیسے ہی وہ تیار ہو گیا تو آپ علیہ السلام بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے منی کے میدان میں پہنچ گئے۔ جب آپ علیہ السلام بیٹے کو لٹا کر قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو قربان کروا کر آپ علیہ السلام کی سنت کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: پھر جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آخرکار جب ان دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اچھا صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ مینڈا اس اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں بھیج دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو چھڑا لیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر، تعریف و توصیف آئندہ آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ سورۃ الصف 37 آیت نمبر 102 تا 111۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوا کرتے تھے۔ بخاری۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے، جس پر خوش ہو کر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر خوب برکت نازل فرمائیں اور آپ علیہ السلام کو مزید خوشخبریوں سے نوازا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش حضرت اسماعیل کی قربانی میں کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے بطور انعام آپ علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی سارہ علیہ السلام جو کہ بانجھ تھیں، انہیں بھی اولاد کی خواہش ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکل میں بطور مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے طور پر ایک بچڑا ذبح کیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، لیکن وہ چونکہ فرشتے تھے اس لیے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ آپ علیہ السلام کو ان کی طرف سے کچھ خوف لاحق ہوا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا آپ خوف نہ کیجئے، ہم تو آپ کے پاس اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ جب فرشتوں نے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، اور ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جلد ہی ایک بنا ہوا بچڑا ان کی مہمان نوازی کے لیے لے آئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے فرشتوں سے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام جو قریب ہی کھڑی تھی یہ سن کر ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اس سے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور وہ حضرت سارہ علیہ السلام کہنے لگی وائے حیرانی، کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو خود بھی بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہو؟ اے اس گھر کے رہنے والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہوں، بے شک اللہ تعریفوں کے لائق بڑی شان والا ہے۔ سورہ ہود 11 آیت نمبر 69 تا 73۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی جو نیک لوگوں میں سے نبی بننے والے تھے۔ سورۃ الصف 37 آیت نمبر 112۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں فرشتوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور دل میں سوچا یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ خاموشی سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر وہ اپنے مہمانوں کو پیش کیا، ان کے نہ کھانے پر ان سے پوچھا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بس اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا تو انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک اہل علم بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر ان کی بیوی حیرت سے آگے بڑھی اور تعجب سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا میں تو ایک بانجھ اور بوڑھی عورت ہوں۔ فرشتوں نے کہا تمہارے رب نے یہی فرمایا ہے، بے شک وہ خوب حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیت اللہ کو تعمیر کرتے وقت کی دعائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا آپ علیہ السلام نے اس کی فوراً تعمیل کی
اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی کامیاب ہونے پر آپ علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کی اولاد میں برکتیں پیدا فرمائیں اور آپ علیہ السلام کے مال کو بعد میں آنے والی امتوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مکہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر دیں۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: اور یہ بھی یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو وہ یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک آپ ہی سب کی سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، بلا شبہ آپ ہی بخشنے والے، بے حد رحم کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ 2 آیت نمبر 127 تا 128۔ اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تاکہ لوگ آپ کے پاس تمام دور دراز مقامات سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ سورۃ الحج 22 آیت نمبر 26 تا 27۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ ہے، جو بڑا بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت والا ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو اس حکم کو ماننے سے انکار کریں تو یقین مانو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ سورۃ العمران 3 آیت نمبر 96 تا 97۔ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو وصیت کی کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ سورۃ البقرہ 2 آیت نمبر 125۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں میں کتنی مدت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ ویسے تو اللہ کی ساری زمین مسجد ہے، جس جگہ نماز کا وقت آ جائے اسی جگہ نماز پڑھ لو۔ بخاری مسلم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر شروع فرما دی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے جا رہے تھے اور خلیل اللہ علیہ السلام چنائی کرتے جا رہے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر لانے کو کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ شروع اسلام میں اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بھی موجود تھے۔ یہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے۔ طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد اسی مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ فرمان الہی ہے اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقرر کر لو۔ سورۃ البقرہ 2 آیت نمبر 125۔ جب تعمیر کرتے وقت دیواریں کچھ بلند ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے جنت سے ایک پتھر حجر اسود نازل فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو بیت اللہ کے دیوار کے ایک کونے میں نصب کر دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس طرح کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو جب جنت سے نازل فرمایا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہوں کو چوس چوس کر کالا ہو چکا ہے۔ ترمذی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ میں مشرکین مکہ کی رکھی ہوئی تصویر دیکھی تو اس وقت تک اندر داخل نہ ہوئے جب تک کہ وہ ہٹا نہ دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے ہاتھوں میں تیر تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مشرکین کو برباد کرے، اللہ کی قسم ان دونوں حضرات حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کبھی فال لینے کے لیے تیر نہیں پھینکے تھے۔ بخاری ان ابن عباس رضی اللہ عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر رکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو سن چکے ہیں کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر موجود ہو۔ بخاری ان ابن عباس رضی اللہ عنہ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے والی تھی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، اے ہمارے رب انہی لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے جو آپ کی آیات انہیں پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک کر دے، یقیناً آپ سب پر غالب حکوم حکمت والے ہیں۔ سورۃ البقرہ 2 آیت نمبر 129۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعین فرما کر قبول فرما لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں۔ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس سے شام تک کے محلات روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے کے لیے پڑھیے ہماری کتاب مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وضاحت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بیت اللہ 10 مرتبہ تعمیر ہوا، سب سے پہلے اس سے فرشتوں نے، دوسری دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے، تیسری مرتبہ حضرت شیس علیہ السلام نے، چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے، چھٹی مرتبہ جرہم قبیلہ نے، ساتویں مرتبہ قصہ بن کلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد نے، آٹھویں مرتبہ قریش نے، نویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اور 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اصل بنیادوں پر تعمیر کیا تھا، لیکن بعد میں قریش مکہ نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے لوگوں میں اعلان کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے رقم اکٹھی کرو، لیکن اس کے لیے وہ رقم دو جس میں حرام کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ رقم کم جمع ہونے کی وجہ سے انہوں نے بیت اللہ کا کچھ حصہ چھوڑ دیا جسے حتیم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم نے کعبہ تعمیر کرتے وقت اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کی قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں یہ ضرور کرتا، میں ابھی اسے اصل بنیادوں پر تعمیر کروں گا تو لوگ اعتراض کریں گے۔ بخاری ان عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اس خواہش کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حجر حتیم میں داخل کر دیا اور فرمایا کہ یہاں نماز پڑھ لو، یہ بھی بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ آپ کی قوم قریش مکہ کے پاس کعبہ کی تعمیر کرتے وقت رقم کم پڑ گئی جس کی وجہ سے انہوں نے اسے حتیم کو بیت اللہ سے الگ کر دیا۔ ابو داؤد چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر بلند ترین مقام بیت المعمور کے پاس جگہ عطا فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے موقع پر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جس کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ طواف کر لیتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ بخاری مسلم ان مالک بن ثمامہ رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکہ اور اہل مکہ سے محبت اور دعائیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سب سے زیادہ ببرکت زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے مکہ اور مکہ میں بسنے والوں کے لیے خیر و برکت، امن اور رزق کی فراوانی کے لیے دعائیں مانگی جو اللہ رب العزت نے قبول فرمائیں۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے رب، اس شہر مکہ مکرمہ کو پرامن بنا دے، اس کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان لائیں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ سورۃ البقرہ 2 آیت نمبر 126۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنائیے، سورۃ الابراہیم 14 آیت نمبر 35۔ کیا انہوں اہل مکہ نے غور نہیں کیا کہ ہم نے حرم مکہ کو امن والا بنایا ہے جبکہ اس کے آس پاس سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے؟ ارد گرد کے قبائل ایک دوسرے پر چھاپے مارتے رہتے تھے اور قتل و غارت ترگی کا بازار گرم رہتا تھا، اور وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت دین اسلام کی پیروی اختیار کر لیں تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا۔ کیا ان اہل مکہ کو ہم نے امن والے حرم میں رہنے کی جگہ نہیں دی ہے جہاں ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق کھینچے آتے ہیں؟ لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورۃ القصص 28 آیت نمبر 57۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان بنائے اسی دن سے اس شہر مکہ کو حرم عزت والا بنا دیا تھا، لہٰذا یہ شہر تا قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرمت والا ہے۔ اس میں مجھ سے پہلے کسی کے لیے جنگ حلال نہیں ہوئی تھی اور میرے لیے بھی ایک دن ایک گھڑی کے لیے حلال ہوئی تھی۔ اب اس کی حرمت قیامت تک باقی ہے، نہ یہاں کا کانٹا توڑا جائے گا، نہ ہی یہاں جانور کو بھگایا جائے گا، اور نہ ہی گری پڑی چیز اٹھائی جائے۔ ہاں، اصل مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھانے کی اجازت ہے۔ بخاری عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرتے وقت مکہ کی سرزمین کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی قسم، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین زمین ہے اور اللہ عزوجل کو بہت ہی پیاری ہے۔ اگر مجھے ہجرت پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ ترمذی عن عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو بہت ہی عمدہ شہر ہے اور مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی تیرے علاوہ کسی اور جگہ نہ رہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں آزمایا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ذکر فرمائی، آپ علیہ السلام پر خوب انعام و اکرام نازل فرمائے اور آپ علیہ السلام کو لوگوں کی امامت کا شرف عطا فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام کی درخواست پر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو نبوت بھی عطا فرما کر لوگوں کی امامت کا شرف بخشا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ سورہ مریم 19 آیت نمبر 41۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو وہ ان میں سب سے پورے اترے۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میری اولاد میں سے بھی امام بنا دیں۔ اللہ نے فرمایا، ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ 2 آیت نمبر 124۔ اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں ان کا اجر عطا فرمایا اور آخرت میں بھی یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ سورۃ العنکبوت 29 آیت نمبر 27۔ اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، اور نئے کام کرنے والوں کو بھی ہم اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، اور نیز اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، اور یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور ان کے علاوہ اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی سیدھا راستہ دکھایا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام جہانوں والوں پر فضیلت عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام 6 آیت نمبر 84 تا 86۔
حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم: اے لوگو، تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا ویسے ہی دوبارہ بھی پیدا کریں گے، ہم اس کا وعدہ کر چکے ہیں جس کو ضرور پورا کریں گے۔ سورۃ الانبیاء 21 آیت نمبر 104۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ بخاری ان عباس رضی اللہ عنہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئے، یعنی جس نبی پر کوئی کتاب نازل ہوئی وہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام پر بہت بڑا انعام تھا جس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سے نبی مبعوث ہوئے جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے جنہیں پوری کائنات کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا گیا، اور انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ تمام لوگ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہو رہے ہوں گے۔ مسلم ان ابی بن کعب رضی اللہ عنہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نہ صرف لوگوں کا امام بنایا بلکہ آپ علیہ السلام کو نبی بنے نو انسان کا پیشوا بنا دیا تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے اور آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار 5 اول العزم پختہ عزم والے پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب والے یہودی، عیسائی اور مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں فخر کا اظہار کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک کے دعوے کو رد کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہی لوگ ہیں جن کی پیروی کرنے والے ہیں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ موحد مسلمان، صرف اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کے سب سے زیادہ حقدار وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر ایمان لانے والے سے نسبت رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ صرف مومنوں کا دوست ہے۔ سورۃ ال عمران 3 آیت نمبر 67 تا 68۔ اے نبی، یاد کریں جب ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، اور ابراہیم، موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سب سے بڑا پکا عہد لیا۔ سورۃ الاحزاب 33 آیت نمبر 7۔ اسی نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کے قائم کرنے کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی بتایا تھا کہ دین کو قائم کرو، اور جو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی دیا ہے، اور جن کی وصیت ہم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کر چکے ہیں۔ ہم نے سب کو یہ کہا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ سورۃ الشورى 42 آیت نمبر 13۔ یہود و نصارہ اور مشرکین میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور طریقہ کار کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے دعوے کی تردید فرماتے ہوئے یہ وضاحت کر دی کہ توراۃ اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتریں، وہ تمہارے ہم مذہب کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توراۃ اور انجیل تو ان ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتری ہے، پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ سورۃ ال عمران 3 آیت نمبر 65۔ سورۃ الانعام
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب ایک غار حبرون میں دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے کفن دفن کا اہتمام آپ علیہ السلام کے بیٹوں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ آج کل وہ جگہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے مصر کے ایک قبطی خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے بعد آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے کنتورہ بنت یکتن کنانیہ سے شادی کی، جن سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے 5 کے نام معلوم ہو سکے وہ مندرجہ ذیل ہیں: مدین، زمران، سرج، یکشان، نشک۔ ان کے بعد آپ علیہ السلام نے ہجون بنت امین سے شادی کی، جن سے 5 بیٹے پیدا ہوئے: کسان، سورج، امیم، لتان، نافس، التصریف، والا علام، لابی، القاسم، سہیلی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے انفارمیشن ملی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔